فیشن کی دنیا سے تعلق رکھنے والے بعض لوگ اس خیال سے متفق نظر آتے ہیں کہ ریمپ پر دلکش ملبوسات زیب تن کر کے کیٹ واک کرنے والی ماڈلز ملک میں عدم برداشت اور تشدد کے رجحان کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ اس خیال کو فروغ دینے میں بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے لیے پاکستان سے رپورٹنگ کرنے والے غیر ملکی صحافیوں نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اور لاہور یا کراچی میں جب بھی فیشن ویک منعقد ہوا تو بعض ڈیزائنرز اور منتظمین کے ساتھ ساتھ عالمی ذرائع ابلاغ نے بھی اسے دہشت گردی اور طالبانائزیشن کے خلاف ایک قوت سے تشبیہ دی۔ تاہم خود پاکستان میں اس خیال پر بہت تنقید ہوئی کہ کوئی فیشن شو کیسے مذہبی رواداری کی ترویج کر سکتا ہے۔ اسی بات کو لے کر ایک کاروباری شخص شاکر حسین نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک پر ایک تنزیہ گروپ قائم کیا جس کا نام فیشنیسٹاز اگینسٹ طالبانائزیشن یعنی طالبان نظریے کے خلاف فیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہے۔ شاکر حسین کا کہنا ہے کہ اس گروپ کا بنیادی مقصد فیشن کی صنعت سے تعلق رکھنے والے ان افراد پر طنز کرنا ہے جو اس خیال پر سنجیدگی سے یقین رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے سوچ یہی تھی کہ بہت سارے فیشن انڈسٹری میں لوگ جو ہیں اور کیا نام ہے باہر کی بھی رپورٹنگ ہوئی ہے، پرسپشن ایک طرح کی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ فیشن جو ہے وہ دہشت گردی یا ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے خلاف ایک بہت فورس ہے، اور یہ لوگوں نے بہت سیریسلی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس چھوٹے سے گروپ کو تب شہرت ملی جب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں پاکستان کے امیر طبقے اور فیشن کی دنیا کے بارے میں کچھ دن قبل ایک مضمون شائع ہوا۔ اس فیچر میں شاکر حسین نے کہا تھا کہ پاکستان کے با اثر یا امیر طبقے کو ملک میں انتہا پسندی کے رجحان کا ادراک ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ ایک اپنے دائرے میں ہی رہتے ہیں اور ان کا مطلب اصلی زندگی سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے، اور اسی لیے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ فیشن کی دنیا کے ان افراد کا مذاق اڑانا بہت آسان ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں انتہا پسند نظریے اور اس کو فروغ دینے والے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کی سنجیدگی سے کوشش بھی نہیں کی گئی۔ حکومت کا رویہ فائر فائٹنگ کا ہے، یعنی دہشت گردی کے باعث جب آگ لگی تو اسے بجھا تو دیا گیا، لیکن اس کے مستقل تدارک کے لیے ٹھوس اقدامات نہ ہو سکے۔ ملک کی سول سوسائٹی تنظیموں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ تنگ نظری کے خلاف مہم پر اثر نہیں، کیونکہ ان کی پہنچ شہروں اور چھوٹے حلقوں تک محدود ہے۔ یہی نہیں بلکہ میڈیا اور خاص کر عالمی میڈیا جب اس موضوع کے بارے میں رپورٹ کرتا ہے تو یا ملا دکھاتا ہے یا ماڈل۔ ان دونوں انتہائیوں کے درمیان نوجوان نسل کا وہ طبقہ بھی ہے جو جہادی نہیں مگر طالبان کا حامی ضرور ہے، اور انتہا پسندی کی حامی یہی سوچ ملک کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ پنجاب کے ضلع پاک پتن سے تعلق رکھنے والے ظہیر الحسن ایک ایسے ہی شخص ہیں جو ایک زمانے میں افغانستان میں امریکہ کے خلاف طالبان مزاحمت کی بہت حمایت کرتے رہے۔ جہاد تو شاید میں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ تھا کہ ان کا میں ذہنی طور پہ ان کی کافی سپورٹ یعنی میرے اندر موجود تھی کہ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ گلوریس، سو یو نو دے آر گڈ گائز، تو which is even more dangerous۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی سوچ میں تبدیلی اس وقت آئی جب خودی نامی ایک تنظیم نے پاک پتن میں نوجوانوں کو سیاسی اسلام اور مذہبی اسلام کے تفریق کے بارے میں ورکشاپ منعقد کی۔ ورکشاپ کے بعد وہ خودی کی ٹیم کے ساتھ مستقل رابطے میں رہے اور وہ اب اسلام آباد میں خودی کے رکن بن گئے ہیں۔ خودی پاکستان کے اہلکار اسے سماجی تحریک کہتے ہیں اور اسے 2 سال قبل قائم کیا گیا۔ خودی کے بانی پاکستانی نژاد برطانوی ماجد نواز ہیں جو ماضی میں حزب التحریر کے ساتھ وابستہ رہے، تاہم مصر میں قید ہونے کے بعد انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ سیاسی اسلام کے خلاف مہم چلائیں گے۔ خودی کے اہلکار عمران خان کا کہنا ہے، جو دہشت گردی ہمیں پاکستان میں نظر آتی ہے جس کے نتیجے میں پچھلے 10 سال میں 41,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، وہ مذہبی انتہا پسندانہ نظریات کا نتیجہ ہے، اور اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ان مذہبی انتہا پسندانہ نظریات کو کاؤنٹر کیا جائے اور ان طریقے سے ان کو سمجھا جائے، ان کو ڈی کنسٹرکٹ کیا جائے، اور تاکہ پاکستان کے لوگ یہ جانیں کہ مذہبی انتہا پسندی کیسے صرف اسلام کو جواز کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اور اسلام کو سیاسی رنگ دیا جاتا ہے۔ جو مذہبی انتہا پسند تنظیمیں اور جو مذہبی انتہا پسند آئیڈیالوگز ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف طاقت حاصل کرنا ہے اور ملک میں انتشار پھیلانا ہے۔ تنظیم کے اہلکاروں کے مطابق پاکستانی نوجوانوں کو قائل کرنا آسان نہیں ہے اور اس عمل میں وقت لگتا ہے۔
खुदी की मरकजी कमेटी के रुकन शब्बीर बुखारी ने एक ऐसे वर्कशॉप की मिसाल दी। हॉस्टाइल रिस्पांस, लोग खड़े हो जाएंगे अपनी चेयर से एंड दे विल स्टार्ट येलिंग दैट 9/11 वाज ए कॉन्स्पिरेसी मुस्लिम वर्ल्ड पे कब्जा करने के लिए, तो आप क्या बातें कर रहे हैं, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता है, जैसे ही हम उनके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह एक पॉलिटिकल इस्लाम जो है वो इस्लाम को किस तरह से अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, और आहिस्ता आहिस्ता जब हम उसकी तरफ आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता लोग भी थोड़े ओपन होना शुरू होते हैं और वो बात सुनना, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। खुदी के एक और रुकन का ताल्लुक बलोचिस्तान के शिया हज़ारा बिरादरी से है, और साजिद हुसैन चंगेज़ी का कहना है कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में फ़िरका वाराना तशद्दुद फैल रहा है, उन जैसी अक़लियती बिरादरियों का तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत और मजहबी रवादारी जैसे ही इक़्तिदार कर सकती है। तो इसकी वजह ये क्योंकि खुद ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करती है, और बीइंग हज़ारा, बीइंग माइनॉरिटी मेंबर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, बीइंग शिया, मेरा ख्याल यही है कि सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी ही आपको प्रोटेक्शन दे सकती है। आप रेडिकलाइजेशन को रेडिकलाइजेशन के थ्रू या एक्सट्रीमिज्म को एक्सट्रीमिज्म के थ्रू काउंटर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में फैशन किस हद तक तंग नजरी या इंतहा पसंदी के रुझान में कमी लाने में कामयाब हो रहा है, इस हवाले से तो कोई आदादो शुमार मौजूद नहीं है। ताहम पाकिस्तान की मिडिल क्लास का नौजवान जो इनफरादी या इज्तमाई कोशिशें कर रहा है, उसका असर नजर आना शुरू हो गया है। अंबर शमसी, BBC, इस्लामाबाद।